بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، عادل جاوید بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، یوٹیوبر میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب نے جو ویلاگ کیا اس کے بعد جو ہے ایک جس طرح کی ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ جس طرح اس ایشو کو اٹھایا گیا، تو اس سلسلے میں جو ہے نا بات کرنی جو ہے ہمیں ضروری ہے۔ ہم معاملات کو کس طرح لیتے ہیں، یہ ریسنٹ واقعہ بھی جو ہے ایک بار پھر اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ بطور سوشل میڈیا یوزرز ہم انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلے تو میں عادل راجہ صاحب ان کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بہرحال کسی بھی معاملے پہ کوئی بھی رائے رکھتے ہوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہر بات کا جو اینگل ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جس طرح کہنا چاہتے ہیں لوگ اس کو اسی زاویے سے لیں، اس کو اسی طرح انڈرسٹینڈ کریں، اور بعض اوقات جو ہے ہم خود اس طرح اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے اور بات انتہائی متنازع ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم کوئی بھی بات کر رہے ہیں، بہرحال ہمیں ایک جو ہے نا ہمارے لیے ایک لائن مقرر کی گئی ہے مذہبی اعتبار سے بھی، کہ ہم تنقید ضرور کریں، لیکن کوئی ایسی بات ہم بغیر تصدیق کے، جب تک ہم یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ بغیر کسی تصدیق کے ہمیں کبھی بھی کوئی بات آگے بڑھانی نہیں چاہیے۔ اب عادل راجہ صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مختلف ذرائع سے تصدیق کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر دیکھیں سوشل ایشوز ہیں یا کوئی ایسا وہ ہے جو قومی سطح کا کوئی معاملہ ہے، اس پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں، کرپشن پہ بات کرتے ہیں، ہم رجیم چینج پہ بہت بات ہوتی ہے اور مختلف معاملات پہ بات ہوتی ہے، لیکن جو ہے جس معاملے میں جو ہے یہ تنازع کھڑا ہوا ہے کہ جو انہوں نے جو ہے کچھ افسروں کے نام لے کے اور کچھ ماڈل گرلز یا شوبز سے تعلق رکھنے والی کچھ خواتین کا نام تو نہیں لیا، مگر جو ہے ان کے نام کے جو ہے کچھ لیٹرز جو ہے کہا کہ وہ ان لیٹرز سے ان کے نام انیشیٹ ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر جو ہے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لوگ فوراً کے فوراً جو ہے نا اس ایشو کو اٹھاتے ہیں، اور لوگوں نے فوراً ہی جو آپ نے نام تو نہیں لیا مگر جو لیٹرز آپ نے کہا اس سے لوگوں نے جو بڑے مشہور نام ہیں ان کو جوڑ کے ایک معاملہ جو ہے آگے بڑھا دیا، اور نہ صرف یہ کہ نام ان کے لیے لوگوں نے اپنے ولاگس میں اور مختلف پلیٹ فارمز پہ بلکہ ان کی تصاویر بھی لگا دی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اور جو بھی ہم میں سے کوئی کسی کے متعلق بات کرتا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے مذہب ہمیں جو ہے وہ ایک لائن کھینچتا ہے کہ آپ بات ضرور کیجئے، لیکن ہاں پہلو بات کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کا کوئی عیب آپ کی نظر میں آ رہا ہے تو ہمیں عیب پہ پردہ ڈالنے کا کہا گیا ہے، جو کہ اس شخص کی ذات سے ہی متعلق ہو۔ اس معاملے میں تو آپ نے کچھ خواتین کا بھی حوالہ دیا، چاہے آپ نے نام نہیں لیے، لیکن آپ نے جو لیٹرز آپ نے ان کے نام کے لوگوں کو ڈسکلوز کیے، لوگوں نے نام خود اخذ کر لیے، اور اس کے بعد ان کی تصاویر کا کولاج بنا کے اور دھڑا دھڑ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہونے لگا ان کی تصاویر اور ان کے نام کے ساتھ۔ اب بے شک آپ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ میں نے نام نہیں لیا ہے، اور ان میں سے ایک خاتون جو ہے انہوں نے آج آپ سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے معافی نہیں مانگی تو وہ آپ کو کیس کریں گی، سو کریں گی، اور وہیں کی عدالت میں جا کے کریں گی۔ ٹھیک ہے، قانونی نقطۂ نظر سے آپ مطمئن نظر آتے ہیں اس وقت بھی، کیونکہ آپ نے نام نہیں لیا اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے یہ کیس آپ پہ بنتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری سوسائٹی میں جس طرح آگ کی طرح یہ پھیلا، اور دیکھیں اس میں بدنامی کا پہلو تو بہرحال ہے، خواتین کا نام نہ لینے کے باوجود وہ خواتین کی تصاویر اور ان کے مکمل نام لوگوں نے لینے شروع کر دیے، اور اس کا سرا ظاہر ہے وہ شروعات آپ کے ولاگ سے لوگوں نے کی کہ ریفرنس وہ آپ کا ہی دے رہے ہیں، اب آپ کا نام لے کے بلکہ لوگ اپنے ولاگس میں جو ہے نا ان کو ظاہر کر رہے ہیں، ان کی تصاویر اور ان کے نام۔ تو اس میں دو طرح کی جو چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ اس میں تصدیق نہیں ہوتی، جو ہمارے مذہب کا سب سے پہلا جو حکم ہے یہ ہے کہ آپ بغیر تصدیق کے کوئی بات آگے نہ بڑھائیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بات تصدیق کے باوجود بھی ایسی بات سامنے آ گئی ہے، تو ایسی بات جس میں خواتین بھی کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ملوث ہیں، تو پھر تو اس پہ پردہ ڈالنے والی بات تھی، یہ بات سوشل میڈیا پہ پھیلانے والی تھی ہی نہیں سرے سے۔
اور دوسرا جو اس کا پہلو ہے کہ آپ نے تو چلے نام نہیں لیے، میں اب سوشل میڈیا مختلف یوٹیوبرس اور جو مختلف ایکٹیوسٹ ہیں سوشل میڈیا کے، ان سے مخاطب ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی کسی نے اگر کوئی ایسا نام لے بھی دیا ہے تو جتنا آپ عادل راجہ کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں اس وقت، ان پر تنقید ہو رہی ہے، اور اب تو یہ معاملہ قومی سطح پہ اٹھ گیا ہے اور عدالت میں جانے کی بات ہو رہی ہے. ایک متاثرہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میں اب عدالت میں جاؤں گی ان کے خلاف. تو جو باقی لوگ جو اس کو پھیلا رہے ہیں، جنہوں نے فوراً جو ہے ان کے آپ کے عادل راجہ کے جو ہے ویلاگ سے نام اخذ کر کے اور ان کی تصاویر لگا کے، جو زیادہ کام تو پھر ان یوٹیوبرز اور ان ایکٹیوسٹ نے کیا نا، کہ ان کے ویلاگ میں اتنا ظاہر نہیں ہو رہا تھا جتنا انہوں نے اس کو بنا دیا، اور اس کے بعد پھر دھڑا دھڑ ان کی تصاویر لگائیں، ان کے نام لیے، اور پھر فوراً کے فوراً یہ وائرل ہوا، یوٹیوب پہ وائرل ویلاگس ہوئے، اور مختلف سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پہ جو ہے وہ شیئر ہونے لگا اور پھیل گیا. اور نہ صرف یہاں پھیلا بلکہ اور دوسرے جو پڑوسی ملک کے جو میڈیا ہے، سنا ہے مبینہ طور پہ کہ انہوں نے بھی اس ایشو کو اٹھایا ہے. ظاہر ہے وہ تو ہمارے دشمن ہیں، اور پاکستان کے خلاف کوئی بھی جو ان کو ایشو ملتا ہے تو وہ تو اس کو فوراً اٹھاتے ہیں، اس کو پروپیگنڈا اگر وہ 10 ہوتا ہے تو 10 کی جگہ 100 کرتے ہیں وہ. تو اس میں غیر ذمہ داری عادل راجہ کی تو ایک طرف، باقی جو پھیلانے والے، نام لینے والے، تصاویر لگانے والے ہیں، وہ میری نظر میں عادل راجہ سے بھی بڑے جو ہے نا اس میں ذمہ دار ہیں اور خطا کار ہیں بلکہ. کیونکہ دیکھیے مجھے تو بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کو پھیلاتے ہیں اور اس طرح کے ایشوز اٹھاتے ہیں، اس کے واحد مقصد مجھے یہ نظر آتا ہے یوٹیوبرز کا، ایکٹیوسٹ کا، کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ویوز مل جائیں گے، اور اس طرح جو ہے ان کی جو ان کا مقصد ہے اپنا ویلاگ اور اپنے چینل کو گرو کرنے کا، اس کے ذریعے آمدنی حاصل کرنے کا، تو یہ ایک مقصد مجھے واحد نظر آتا ہے. ورنہ دیکھیے اس میں اور کسی کو انٹرسٹ ہے نہیں، اس کے علاوہ کسی کو بدنام کر کے آپ جو پیسہ کما لیں گے تو یہ کون سی حلال آمدنی تو ہے نہیں، یہ بات سب کو پتہ ہے. جو لوگ اتنا زیادہ کرتے ہیں، باشعور ہیں، ایشوز کو تلاش کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو وہ اتنے نہ سمجھ تو ہے نہیں، انہیں یہ بھی اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس طرح کی ویڈیوز بنائیں گے کسی کو. اور اچھا فرض کر لیجئے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی خبر آ بھی گئی ہے جو کہ مصدقہ ہے، آپ جھوٹ نہیں کہہ رہے، پھر بھی مذہبی نقطہ نظر سے تو ہمیں منع ہے نا کہ ہم ایسا کوئی، ہمیں ایبوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا گیا، ہم سے یہ کہا گیا کہ لوگوں کے ایبوں پہ پردہ ڈالو، تو ہم پردہ ڈالنے کے بجائے اس کو پھیلاتے ہیں. یہ ایک ریسنٹ واقعہ ہے. اس کے علاوہ اور اس سے پہلے کے واقعات ایسے ہو چکے ہیں، خواتین سے متعلق ہو چکے ہیں، کہ ہم فوراً اس کو اٹھاتے ہیں، فوراً وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے وہ ایک طرف، کسی کی بدنامی ہو رہی ہے وہ ایک طرف، مگر ہم تو ایسی ایسی چیزیں لوگوں کی اٹھا کے یا اس کو کہیں نہ کہیں سے حاصل کر کے اور اس کو وائرل کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل پرسنل ہوتی ہیں، ذاتی نوعیت کی ہوتی ہیں، کسی خاتون کی عزت کا بھی معاملات ہوتے ہیں. ایسی کئی ویڈیوز ماضی میں آ چکی ہیں جنہیں ہمیں نہیں شیئر کرنا چاہیے تھا، جنہیں ہمیں نہیں پھیلانا چاہیے تھا، جنہیں ہمیں جو ہے نا لوگوں تک پہنچانا نہیں چاہیے تھا، لیکن ہم نے پہنچایا صرف اپنے چینل کو گرو کرنے کے لیے، اپنے ویوز کو بڑھانے کے لیے. اور یہ حرام آمدنی میری نظر میں، بلکہ میری نظر میں کیا کنفرم حرام آمدنی ہے، حرام آمدنی حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا. اب جو کم عمر جو ہمارے یوزرز ہیں اس کے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں، یوٹیوب یوز کرتے ہیں، جو کم عمری کی جو جہاں تک بات ہے، ان بچوں سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور ہمیں اپنے اطراف میں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کوئی بھی غلط چیز اگر آگے بڑھاتے ہیں، ایک تو یہ پہلو کہ آپ کو کسی کے ایپ کو آگے بڑھانا منع ہے، دوسرا یہ کہ صرف آپ نے ایک کو بڑھایا، اس نے آگے 10 کو بڑھایا، 10 نے آگے 100 کو بڑھایا، اور یہ کروڑوں میں جاتی ہے بات جب وائرل ہوتی ہے ویڈیوز. تو کئی کروڑ یوزرز ہیں دنیا میں، جہاں کہیں آپ کی زبان سمجھنے والے لوگ ہیں، اور جہاں سمجھنے والے لوگ نہیں بھی ہیں وہ بھی ویڈیو تو پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں، کچھ حصہ تو ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ لوگ ٹرانسلیٹر موجود ہیں، وہ ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو اگر آپ کوئی بری چیز آگے بڑھاتے ہیں، میں صرف اس چیز کی بات نہیں کر رہی کہ آپ کو ایسا کوئی خبر ہے آپ کے پاس، بلکہ بعض اوقات ہم مختلف جو ہے نامناسب چیزیں آگے بڑھا دیتے ہیں جو کہ ہمیں خود بھی نہیں دیکھنا چاہیے اور آگے بھی نہیں بڑھانا چاہیے. تو وہ جو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور پھر آگے کروڑوں لوگوں میں وہ وائرل ہو رہی ہے،
تو اس کے ہم صاف ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، اس کی ہماری پکڑ جو ہے آخرت میں بھی ہوگی، اور جتنے لوگ آگے دیکھیں گے تو اس سارے گناہ کا بوجھ ہم اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں۔ یہ باشعور لوگ تو جانتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے جو کم عمر بچے ہیں جو یوٹیوب وغیرہ یا ویب سائٹس وغیرہ کا سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں، ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اور جو بچے سن بھی رہے ہیں کم عمر لوگ، وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ کوئی بھی ایک غلط چیز جو آپ آگے بڑھاتے ہیں، اس سے آگے وہ جتنی بڑھتی جاتی ہے اس کا گناہ سارا آپ کے ذمہ آتا جاتا ہے۔ یہ تو اس کا آخرت کا پہلو مذہبی لحاظ سے ہوا، اور دنیاوی لحاظ سے یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں جو ہے مادر پیدر آزادی ہے، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ ادروائز ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہم اگر کہیں اور بیٹھ کے وائرل کریں تو ہم براہ راست قانون کی گرفت میں بھی آتے ہیں۔ جہاں تک اس ویڈیو کا اور یہ جو عادل راجہ کی وجہ سے جو خواتین کا نام وائرل ہوا اور پھر ان کی تصاویر وائرل ہوئیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ میں صرف کم عمر یوزرس کی بات کر رہا ہوں، اس میں تو بڑے پیمانے پہ جو ہے ولاگرز نے جو ہے نا اس کو شیئر کیا، اس کو ایشو کو اٹھایا، اس کو پھیلایا اور تصاویر لگا دیں، جبکہ عادل راجہ کی ویڈیو میں نہ تصاویر تھیں نہ ہی کسی کا براہ راست نام تھا۔ یہ ضرور ہے کہ انہیں وہ ناموں کے لیٹرز بھی جو ہے نا جن نام سے جن لیٹر سے وہ انیشیٹ ہو رہے تھے نام، انہیں وہ بھی نہیں لینے چاہیے تھے۔ اگر انہوں نے وہ یہ ضروری سمجھا کہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی وہ منظر عام پہ لانا چاہتے ہیں، اول تو لانا نہیں چاہیے تھا کیونکہ تصدیق کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ پرسنل واقعہ ہے، کسی کی بھی ذاتی زندگی میں آپ جب مختلف ایشوز پہ بات کیجئے نا، آپ کرتے ہی ہیں، سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہیں، کرپشن پہ بات ہوتی ہے، مختلف چیزوں پہ تنقید ہوتی ہے، وہ آپ ضرور کیجئے، لیکن اس نوعیت پہ جا کے اگر آپ کو کوئی ایسی خبر مل بھی گئی تھی اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر اس کے ساتھ اس طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی جن کے متعلق اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کا نام نہیں لیا۔ آپ نے تو نہیں لیا، لیکن لوگوں نے جو ہے نا اس نام سے اخذ کر کے آپ کی ویلاگ سے، اور دیکھیں آپ کس طرح جو ہے نا جنگل کی آگ کی طرح یہ معاملہ پھیل گیا ہے۔ تو بہرحال آپ بڑے مطمئن، عادل راجہ صاحب مطمئن ہوں گے کہ قانونی طور پہ ان کی گرفت نہیں ہوگی، لیکن دیکھیے ایک غلط چیز کے پھیلنے سے جو بدنامی، جس طرح کی جو ہرٹ ہوئیں وہ خواتین جن کے نام لیے گئے، جن کے نام آج اخباروں میں چھپ گئے، جن کی تصاویر آ گئیں، وہ سوشل میڈیا کے بڑے اسٹارز ہیں، تو ان کی دل آزاری تو بہرحال ہوئی۔ تو یہ ایک بڑے پیمانے پہ نا میری نظر میں غیر اخلاقی ہی نہیں، غیر ذمہ دارہ ہی نہیں، بلکہ ایک گناہ کا کام ہوا، اور جو لوگوں نے عادل راجہ سے زیادہ ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو وہاں سے اٹھا کے اور آگے بڑھایا۔ تو ہمیں اپنے ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ کوئی چیز جب اٹھاتے ہیں، کوئی چیز وائرل کرتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ جو ہے مذہبی نقطہ نظر سے ہمیں اگر وہ اس میں برائی کا پہلو ہے تو کیا اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اور اگر ہم بڑھاتے تو ہمیں یہ شعور بھی ہونا چاہیے کہ آگے جس قدر یہ پھیلے گی اس کا جو ہے ذمہ، اس کا بوجھ آخرت کا بھی ہم پہ آئے گا۔ 100 لوگ دیکھیں گے تو 100 لوگوں کو دکھانے کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں، ان تک بات پہنچانے کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہوں گے، تو ان کا بھی گناہ ہم سمیٹ رہے ہوں گے، تو ہم اپنا بوجھ بڑھا رہے ہوں گے، اور اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وقتی طور پہ آپ ضرور اپنے چینل کو گرو کر لیں گے، آپ کچھ پیسے حاصل کر لیں گے، آمدنی ہو جائے گی آپ کی، لیکن دیکھیے صرف دنیاوی طور پہ تو فائدہ اٹھانے کا میری نظر میں کوئی بھی باشعور شخص جو ہے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ صرف دنیاوی فائدہ حاصل کرنے سے کیا ملے گا ہمیں، اور اصل فائدہ جو ہے وہ ہم کھو دیں جو ہم آخرت کی زندگی کا ہے، صرف یہ بوجھ سمیٹیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا شعور عطا فرمائے کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کیا چیز ہم آگے بڑھاتے ہیں، کس چیز کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے، کس کو روکنا چاہیے، اور پھر آخر میں وہی بات کہ بطور مسلمان ہمیں عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے، تو ہمیں عیبوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں بھی شرمندگی سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم۔